عمر اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں, ہجرت کر رہا ہوں, اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے, روک لے. عمر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے. اس میں آپ نے کیا نکالا ہے کہ اس وقت جو ہر مسلمان چھپ کے عبادت کرتا تھا, چھپ کے غاروں میں وہ وہی پڑی جاتی تھی, کوئی سامنے نہیں آتا تھا, کیونکہ اس وقت وہ چاند لوگ تھے, سارے کے سارے ڈرے اور چھپے ہوئے تھے. اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اس ماحول کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے؟ ہمیں تو جو شیعہ سنی متفق کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا عمر کے ذریعے یا عمر بن وہ دوسرا جو ہے اس کے ذریعے جو ہے اسلام کو طاقت عطا فرما. تو وہ نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے اور پھر اپنی بہن کے گھر گئے, وہ قرآن سنا, پھر نبی کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا یا ایمان لے آئے ان پر. اس وقت ایمان ہوتا کیا تھا یہ تو پہلے آپ سوچیں. نہ کوئی قرآن کی آیت آئی ہے نہ کچھ آیا ہے. اس وقت ایمان تھا کہ میرا رب اللہ ہے. یہ آپ جائیں سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں جا کے, اس میں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ جو گھروں سے نکالے گئے ہیں نا, ان کا محض کہنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ ہمارا رب ہے, اس لیے تو ان کو گھروں سے نکالا گیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی اور وجہ سے شاید یہ ڈر کی وجہ, ڈر تو سب گئے تھے. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی سورہ حج میں دے دی ہے نا کہ ان کو گھروں سے اس لیے ناحق نکالا گیا ہے کہ یہ محض سارے کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. وہ ان کے ایمان پر آپ کیسے شک کر سکتے ہیں جو قرآن میں جس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں؟ مجھے دکھائیں کہ ابو بکر کو کس نے نکالا ہے؟ سب کو نکالا گیا بھائی, ابو بکر کو سب کو نکالا گیا بھائی. ایک منٹ میری بات سنیں, ابو بکر, میں میری عرض سنیں. ابو بکر میں بتاتا ہوں, ابو بکر ہوں, ابو بکر جی بالکل صحیح. عمر جو تھا عاص بن وائل ابھی میں نے دکھایا اس کے پناہ میں تھا. ابو بکر بھی ایک حبشی سردار تھا مکے میں, اس کے پناہ میں تھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, بخاری میں حدیث موجود ہے. اجازت ہے؟ نہیں ضرورت نہیں, میں بتا دیتا ہوں. ابو بکر نے پہلے بھی ہجرت کی, وہاں مکے سے نکل گیا حبشے کی طرف, راستے سے واپس پلٹ گیا. تو اس کو اس حبشی نے پناہ دی, اس کے پناہ میں رہ رہا تھا. آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کو نکالا گیا. کس نے نکالا کس کو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے, کیونکہ ان کی جان پہ خطرہ تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ ادھر چکن بریانی کھانے گئے تھے. جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو آرام سے بھیجا, پھول ڈال کے بھیجا کہ آپ جائیں. جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں مجبوری کے ساتھ وہ اور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کو نکالا گیا. بات تو ایک ہے نا, مکے والوں نے اگر آپ چاہتے ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو بخاری کی روایت, اور ایک روایت تو عمر کے متعلق تو دکھا چکے ہیں کہ وہ کفار کے پناہ میں تھے. یہ کچھ بھی نہیں, کفار نے ضمانت دی ہے کہ ہم کو آپ کو کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا. ابو بکر کی بات ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بھی کفار کے پناہ میں تھا. تو ادعا نہ کریں کہ ان کو نکالا گیا. جی اگر کفار کی پناہ میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کو ساتھ میں لے کے جانا تھا. کفار تو ان کو پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ پکڑنے ساتھ نہیں لے کے گئے. تو یار یہ آپ اسٹیبلش ہسٹری کے خلاف بات کر رہے ہیں. حضرت بکر صدیق سنی شیعہ متفق بات ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ہیں. حضرت عمر بعد میں آئے ہیں, حضرت علی بعد میں آئے ہیں, نبی اکیلے نہیں گئے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں جملوں میں, کہ ساتھ ہجرت کر کے گئے ہیں یا آپ بات سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. ساتھ لے کر گئے ہیں یا ساتھ ہجرت کر گئے ہیں. ساتھ لے کر جانا یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, آپ بھی آ جائیں, مل کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے ساتھ لے کے جانا. اس طرح تو ہوا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے خفیہ طور پر, کسی کو پتہ نہ چلے کہ راستے میں ابو بکر مل گئے. ان پہ اعتماد نہیں ہے, وہ چغلی لگا دیں گے, تو مجبوری کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے جانا پڑا ہے. یہ سر آپ کہانی سنا رہے ہیں نا مجھے, یہ نہیں ہے, یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو پیغام پہنچایا, کھانا بھی ان کے گھر سے آتا رہا, وہ ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں. اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ, اگر سنیں نا, ایسی بات ہوتی تو وہ جب غار میں رہے ہیں 3 دن, کفار نے ان کا پیچھا کیا ہے, وہ بتا دیتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں ان کو. جب آپ پر جان پر بنتی ہے تو آپ سب سے مخلص آدمی کو ساتھ لیتے ہیں, نہ کہ کسی منافق کو یا ایسے بندے کو جو صرف اسلام لایا ہو ایمان نہ لایا, اس کو ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں. ہاں بالکل, آپ ادعا ہے کہ یہ اسٹیبلش. اب یہ کہنا کہ چغلی کھائی تھی, یہ نبی پاس نے ایسا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اجازت ہے, کبھی ہم آپ سے, ابھی میں نہیں چاہتا, میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا, کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسٹیبلش ہسٹری کی اگلی دفعہ اس جو پروگرام رکھیں گے تو آپ آج اسی موضوع پر ہم اور آپ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ اسٹیبلش ہسٹری کہاں ہے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے تھے, اور آئے غار پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آئے غار میں
کہ وہاں پر کیا ابو بکر کی مذمت ہے یا ابو بکر کی مدح و ثنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک رائٹ ہو گیا. ابھی اب 74 نمبر آیت تو پڑھ دیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی. بات ہے جو عوام کو بتانی تھی. اردو ترجمہ ذرا اس کا کر دیں. 74 آیت یہ ہے عزیزو سورہ انفال. ذرا اس کا اردو ترجمہ کر دیں, عربی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وہاجروا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کیا ہے, وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا ہے, فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے نا, جن لوگوں نے ایمان لایا ہے, جن لوگوں نے اور ہجرت کی ہے اور جہاد کی ہے اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے پناہ دی ہے اور جن لوگوں نے نصرت کی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا وہ حقیقی سچے طور پر مومن ہیں. لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے, عفو بخشش ہے. ورزق کریم اور بہت وسیع رزق, بہت وسیع کرم والا رزق اللہ کی جانب سے ان کے لیے ہے. تو اس سے بہت شکریہ. میں اب عرض کر رہا ہوں یہ جو پہلی 3 کیٹیگریز ہیں نا, ایمان لانے والی, ہجرت کرنے والی اور جہاد کرنے والی, یہ متفق اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے کہ یہ تینوں اصحاب ان تینوں گروہ میں شامل تھے, تینوں قسم کی کیٹیگریز میں شامل تھے. اور 2 جو اگلی کیٹیگریز ہیں وہ مدینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی. یہاں تک کہنے کے بعد اللہ نے ان 5 کیٹیگریز کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرمایا ان کی بخشش ہے اور ان کے لیے رزق کریم یعنی جنت کا رزق ہے. اب یہ آپ نے تو ابھی جتنے بھی ہمارے اثناء عشری علماء دین ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایمان بھی لائے تھے, ہجرت بھی کی تھی, جہاد بھی کیے تھے, لیکن یہ آیت کا اطلاق وہ کہتے ہیں کہ ان کی ادھر تک کی زندگی تک ہوتا ہے, بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات کیے کہ وہ اس سے استثناء ہو جاتا ہے. یہ وہ جواب دیتے ہیں. اب یہ یہاں تک تو وہ سب مانتے ہیں کہ وہ سچے مومن تھے, کیونکہ وہ ان کیٹیگری سے کوئی بھی تاریخ ان کو باہر نہیں نکال سکتی, چاہے وہ سنت کی ہو, چاہے وہ تشیعوں کی ہو, چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو. ان 3 کیٹیگریز میں ان اصحاب کو نکالنا یہ ایک بیوقوفی ہوگی یا ایک اسٹیبلش ہسٹری کے خلاف بات ہوگی جس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے. جی میں آپ کو قرآن کریم دکھاتا ہوں, ترجمہ آپ کے مکتب فکر کے ایک آدمی کا. سر جون سا مرضی, مجھے ترجمے پر کوئی اختلاف نہیں. ترجمہ مجھے صرف اس آیت کو آیت کو آپ غور کریں کہ آیت میں لکھا کیا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا سر, آپ نے اردو پڑھ دی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے, صاحب نے سن لی ہے. اس میں کیا سمجھنے والی بات ہے؟ اس میں سیدھی سی بات ہے, جو ایمان لے کے آئے ہیں, جنہوں نے ہجرت کی ہے, جنہوں نے جہاد کی ہے, وہ سچے مومن ہیں. اور وہ جنہوں نے جگہ دی ہے اور وہ مدد کی ہے, وہ مدینہ کے لوگ ہیں. نہیں لفظ اور پہ آپ غور نہیں کرتے بھائی. آپ اچھی طرح دوبارہ غور کریں میرے بھائی. آپ اگر دیکھیں, اگر میں غلط ترجمہ کروں نا, مثلا میرے پاس آپ ترجمہ صحیح کریں, اجازت دیں, ایک مکان کی سند لے آئیں آپ. میں اس میں لکھا ہے کہ یہ پلاٹ نمبر مکان ندیم بھائی کا ہے نا. میں اس کو غلط ترجمہ کروں, یہ پلاٹ نمبر مکان اللہ یاری کا ہے, تو وہ مکان میرا بن جائے گا, لیکن وہ غلط ترجمہ ہے نا, وہ تو اس سے نہیں ہوگا. صحیح ترجمہ کریں. والذین ترجمہ تو آپ نے کرنا ہے, میں تو اجازت دی آپ کو کریں. ہاں بالکل. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں, پہلا شرط ہوگا ایمان. وہاجروا, اچھا یہ اور اجازت دیں, اور ہجرت کیا, وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا, جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں, آپ خود اعتراف کریں کہ ثابت نہیں. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے. ٹھیک ہے, تاریخ میں کسی کا بھی ثابت نہیں ہے. چلیں آپ مان لیا نا کہ ہجرت ان کا تاریخ حدیث میں ثابت نہیں. جو ان لوگوں نے ہجرت ثابت ہے. سر میری بات سنیں سر, میرا موقف تو صحیح پیش کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ جہاد یہاں پہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ حضور کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے جہاد جان و مال سے کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ اور یہ بھی اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ یہ ہر جہاد میں شامل رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو طریقے واقعات ہیں, یعنی 80-90% ہم تک کس نے کس کو مارا, کون کہاں کھڑا تھا, کیا ہوا تھا, یہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے. یہ میں نے کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے. جہاد جو جنگ جیتی جاتی ہے خدا کے بندے وہ لڑنے کی وجہ سے جیتی جاتی ہے یا آپ پھولوں کی وجہ سے. آپ جو ہے نا قرآن کی آیت سے وہ انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں نا, میں تو سیدھی ولکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کی ہے. انہوں نے جہاد کیا ہے. یہ کلیئر بات ہے, اس میں کون سی مشکل بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے ایمان لائے, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا. تو جو لوگ ایمان نہ لائے, جو صرف مسلمان ہوئے تھے, ان کا جہاد انہوں نے جہاد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا.
ایمان کا اس وقت جو یہ مکے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے سر، یہ مکے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ جہاد مکے میں طے نہیں، جہاد مدینے میں شروع ہوا. جہاد نہیں، یہ بات مکے کے لوگوں کی ہو رہی ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، جو اولین لوگ ہیں مہاجرین، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. نہیں نبی کے ساتھ وہ ایمان لے کے آئے ہیں نا. نہیں، جو بھی ایمان لائے بھائی 20 سال کے بعد بھی ایمان لائے نا، بعثت کی 20 سال بعد، 1 مہینہ پہلے بھی ایمان لائے، وفات سے 1 مہینہ پہلے بھی ایمان لائے، جہاد کرے تو اس کیٹیگری میں شامل ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے نا. جو لوگ ایمان لائے نبی کے ساتھ ایمان لائے سر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع کی بات ہے نا. اچھا آپ نبی شروع میں بھی، اچھا میں آپ کی بات سمجھ گیا، نبی شروع میں بھی ایمان تھے. میری بات نبی شروع میں بھی ایمان تھے، یہ کس نے کہا؟ تو آپ کہتے ہیں نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایمان نبی کے ساتھ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا، میں بتاتا ہوں، جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا کہ اس وقت جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی کے ساتھ جو لوگ اس وقت شروع میں ایمان والے تھے مکہ کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اس میں 420 سال بعد بھی جو ایمان لایا ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یہ نبی کے ساتھ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ سب تفسیر میں لکھا ہوا. دیکھیں نبی کے ساتھ جو قرآن اگر یہ کہتا کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے نا، نبی کے ساتھ ایمان لائے، اگر یہ کہتا اگر یہ مطلب ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ نبی بھی ایمان لا رہا ہے، وہ بھی ساتھ ایمان لا رہے ہیں، یعنی نبی پہلے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ میرا ہمارا بالکل یہی بات، یہ آپ جو بالکل کفر ہے، یہ سراسر کفر ہے. نبی کو آپ نے بے ایمان بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے میرے پر الزام لگایا ہے. میں نے آپ کو اس کی کلیئرنس دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے اس وقت جو ایمان لے آئے ہیں نبی کے ساتھ، ان کی بات ہے. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. لفظی ترجمہ کریں نا، ولیکن الرسول، لفظی ترجمہ میں نے تفسیر بھی ساتھ میں آپ کو کلیئر کر دی ہے. یہ آپ نے الزام لگا دیے مجھ پر ایسے ہی. والذین آمنوا، ہمارا تو یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس معیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نبی کے ساتھ ایمان، نبی کے ساتھ ایمان لائے، جس وقت نبی پاک سے میں بتا رہا ہوں نبی کے ساتھ ایمان لائے، نبی کے ساتھ ایمان لائے، نبی کے ساتھ. اگر یہ نہیں کرتے، ایک منٹ، اگر یہ ترجمہ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ترجمہ آپ نے کیا، میں نے نہیں. ترجمہ آپ نے کیا نبی کے ساتھ جو ایمان لائے، ترجمہ آپ نے کیا. میرا مقصد یہ نہیں ہے، آپ نے ترجمہ نہیں کیا. یہ اس طرح ترجمہ میرا، اگر میرا ذہن نہیں ابھی آپ نے کیا سر ترجمہ، میرا ذہن اس طرح نہیں کرتا. آپ اس طرح مراد لیتے ہیں. میں نے ایک آیت کا ترجمہ، میں نے ابھی ایک ترجمہ بھی نہیں کیا، میں نے آپ سے ترجمے کروائے ہیں. ابھی ترجمہ آپ نے خود کیا کہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، یہ آپ نے ترجمہ کیا. پیچھے ریکارڈنگ چیک کر لیں. صحیح ہے. تو میں نے ابھی آپ نے پھر ادھر سے غلط مطلب میرے پر الزام بلیم کر رہے ہیں. اللہ کے بندے، میں کہہ رہا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ان کے ساتھ جو ایمان اس وقت لائے ہیں لوگ، یعنی اعلان نبوت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کو بے ایمان نعوذ باللہ کہہ دیا. اعلان نبوت نہیں ہے اس آیت میں، وہ آپ خود ڈال رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے ترجمہ نہیں کیا. تو یہ پھر اچھا نبی کے ساتھ پھر آپ نے ترجمہ کیا نا، میں نے تو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے جب آپ نے الزام لگایا. ٹھیک ہے. بہرحال دیکھیں، اگر اس موضوع پر آپ کو گرفت نہیں ہے تو آپ آرام سے نیکسٹ لے ہیں آڈیو میں، نیکسٹ سیشن میں اسی پر گفتگو کر لیں، اس ٹاپک پر کمپلیٹ کر لیں، کوئی ایسا بات نہیں ہے. میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹاپک ضرور دے دیں، کیونکہ کسی وقت بندے کے پاس مواد نہیں بھی ہوتا، بتقاضے بشریت چیزیں ذہن میں نہیں بھی ہوتی. میں بھی یہ چیز سمجھتا ہوں. تو آپ نیکسٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے لیکن میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں. دیکھیں ماہو کا جو آپ مطلب لیتے ہیں اس طرح سے کہ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے عزیزو، یہ جو ان لوگوں نے مشہور کیا کہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، یہ بھی اسٹیبلش ہسٹری ہے. بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے سر، ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ پہلی بات ہے میری سنیں گے تھوڑی سی. ہر ایک فقرے پر ہم آپ کے ساتھ وہ بحث کر سکتے ہیں، ہر ایک فقرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کہ کیا یہ لوگ حقیقتاً مومن ہوئے تھے، ان کی ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا؟ یا تو آپ ان کو انکار کر دیں، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ مومن نہیں تھے، بات ختم. ہم نے تو کہہ دیا، تو پھر شروع سے بات ختم آپ کی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ میری بات سنیں، میں نے شروع میں جو آپ سے کوشچن کیا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں، آپ بولتے نہیں ایمان لائے تھے. اتنی بحث کا میں نے اسلام کا کہہ دیا، میں نے اسلام کا کہہ دیا تھا. ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں. میں نے ایمان کا پوچھا تھا، میں نے ایمان کا پوچھا تھا، ایمان کا پوچھا تھا میں نے اسلام. آپ نے آگے سے اسلام. میں نے کہا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام ملوث میں، آپ سنیں نہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اس نے اسلام، میری سنیں نا سر، میری یار سن لے کہ آپ ہمارے یہاں کامن کیا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایمان کے ساتھ اللہ رسول پر ایمان لایا تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا.
ٹھیک ہے، ہم تو عام فہم میں یہ چیز لیتے ہیں نا. اب جب آپ کو قرآن کی آیات آپ کے سامنے آئی، آپ نے فوراً کہا کہ نہیں جی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام لائے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ترجمے کیے ہیں. میرے کوشچن آپ غور سے سنیں پہلے کہ میں نے کیا پوچھا ہے. میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسلام ایک ظاہر شہادت ہے. اب آپ کو نہیں معلوم نا، یا آپ لوگوں کو نہیں معلوم، یا آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے اسلام کا جواب، وہ ہمیں معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں، میں نے ایمان پر کوشچن کیا تھا. ہاں بالکل مجھے معلوم نہیں کہ آپ، جی بھائی صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ ٹریپ بچا رہے ہیں. میں نے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسلام لائے ہیں. میں نے ایمان کا کوئی وہاں پہ ذکر نہیں کیا تھا کہ میں تصدیق کروں کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے. سر میں تو آپ رد کر دیتے، میں بعد میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی وہ منافق تھے. پھر ہم گفتگو کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ آگے ڈفرینٹ سچویشن میں چلا جاتا ہے. بالکل تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام لائے تھے، ایمان یعنی منافق تھے. جی میں نے عرض کر دیا. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان وہاں پہ شور شرابے ہوں. میں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ معاف کرے، کچھ ایسی بات نہیں. مومن نہیں مانتے ہم ان کو. اگر مومن نہیں مانتے تو دیکھیں تین ہی کیٹیگریز ہیں، یا کافر ہے بندہ، یا مومن ہے، یا منافق ہے. چوتھی تو وہ کیٹیگری کی نہیں ہے قرآن میں. اگر آپ مومن نہیں مانتے تو پھر دو رہ جاتے ہیں، یا آپ ان کو کافر مانیں گے یا آپ تیسری کون سی کیٹیگری ہے؟ ایک آپ اجازت دیں، منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں کافر ہوتا ہے. جو دل میں کافر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ نہیں ہے، رسول نہیں، ویسے جھوٹے طور پہ کہتا ہے کہ میں اظہار کرتا ہوں. ایک اور بھی کیٹیگری ہے اسلام ہے، کہ وہ ابھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا. ابھی وہ اس کو اسلام کے ویلیوز نہیں معلوم، اسلام کے اسٹینڈرڈز نہیں معلوم، اسلام کے مختلف. سر اس وقت اسلام کے اسٹینڈرڈ تھے کہاں پہ؟ سر اس وقت ایمان کے اسٹینڈرڈ تھے کہاں پہ؟ اس وقت آیت نازل ہونا شروع ہوئے، شروع میں کہا ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، اللہ ایک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اس زمانے میں شروع بعثت میں مسلمان نہیں ہوا تھا. سعد بن وقاص کی حدیث ہے صحیح طور پر، وہاں پہ کتاب طبقات الکبریٰ ابن سعد میں، وہاں پہ کہ ابو بکر جو ہے بہت بعد میں 50 آدمی کے بعد مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ. اس کے علاوہ اسی طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے تھے، اسی میں لکھا ہوا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری نہیں ہے، تو ان میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح ہے. ابھی میں نے نمبرنگ پر بات نہیں کی کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں سر اسلام اور ایمان مساوی تھے. اس زمانے میں بھی توحید تھا، اس زمانے میں بھی نبوت تھا، اس زمانے میں بھی معاد تھا، اس زمانے میں نہیں. اور یہ علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا علم، رسول انبیاء کے احوال، ماشاءاللہ اتنا علم وسیع ہے. اور اس میں اس زمانے میں بھی تقویٰ تھا، اس زمانے میں بھی تقویٰ تھا، اس زمانے میں بھی عبادت الہی تھا. اجازت دیں بات کرنے کی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں اسلام ہی ایمان کے مترادف تھا. اسلام ایمان کے مترادف نہیں تھا اس زمانے میں بھی. جی ہاں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مومن ہوئے تھے، بالکل عقیدہ نہیں. آپ اس میں سے چوز کر لیں کہ یہ منافق تھے یا صرف ظاہری اسلام ہے، جو بھی آپ مان لیں. ہم اس کو پہلی بات ہے کہ وہ آپ نے ماننا نا، آپ نے بتانا نا. ہم ہمارے ہاں تو کنفرم بات، آپ بتائیں نا کہ وہ مومن تھے، منافق تھے، کافر تھے، کیا تھے. فرق نہیں پڑتا ان دو کیٹیگریز میں. اس کے علاوہ آپ اگر تفسیر کے کتب میں جائیے تو آپ کے بڑے مفسرین نے وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن مجید میں لفظ آمنو جو ہے، یا الذین آمنو، یہ بہت دفعہ اس طرح مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد خالصاً اہل ایمان ہر جگہ مراد ہو. لفظ آمنو بھی جو قرآن مجید میں ہے، اس سے بھی بہت دفعہ مراد ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو ایمان ہوتا ہے وہ حقیقی طور پہ مومن نہیں ہوتا، اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں. سر میں نے کب عرض کی آپ ان کو منافق، آپ دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہہ دیتے نا کہ وہ منافق تھے تو اس لیے نبی بحث ہی نہ ہوتی، میری بحث کا ایک ڈائریکشن چینج ہو جاتی. اگر آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں بتا دیں کہ ہم انہیں منافق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو مومن سمجھتے ہیں بشرط کہ آپ ہمارے لیے حجت لائیں. ختم بات. ٹھیک ہے نا، حجت آپ پر، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ لانا چاہتے ہیں. میں انہیں مومن سمجھتا ہوں. میں نہیں مومن سمجھتا. آپ کہتے ہیں میں انہیں مومن سمجھتا ہوں، تو اگر نہیں سمجھتے تو کہیں نہیں سمجھتے. اگر نہیں سمجھتے ختم بات. نہیں سمجھتے کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر ہیں. اس زمانے میں جو شخص اس زمانے کی، میں نے بخاری صاحب کو جواب دیا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن اس وقت تک ایمان نہیں لایا جب تک اس کو اجازت نہیں ملی. تو آپ مجھے بتائیں اس کا اسلام کیسا، آپ مجھے خود بتائیں بخاری سے. سر وہ تو